اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں، اس لیے انہیں سچائی سے کوئی دلچسپی نہیں، جھوٹ ہی انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سنتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس کی پیاس اسی سے بجھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے تھے تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں اور جو باتیں سنیں ان کو الٹے معنی پہنا کر یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کی آمیزش کر کے حضرت اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائیں۔ نمبر 1، یہ جاسوس بن کر آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں اس لیے گشت لگاتے پھرتے تھے کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے اور جھوٹ باندھنے کے لیے مواد فراہم کرتے پھرتے تھے تاکہ ان لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں جن کو نبی پاک اور مسلمانوں سے براہ راست تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام کا مال کھانے والے ہیں۔ فَإِن، اگر جاؤک، وہ آپ کے پاس آئیں، فحکم، تو آپ فیصلہ کرو، یعنی نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، انکار کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے انکار کرتے ہیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کیجئے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، حکم بنانے کا مطلب جج بناتے ہیں، فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو کیسے دیتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا، جس میں حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم، پھر، یتولون من بعد ذالک، پھر اس کے بعد وہ منہ موڑتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہودی اس وقت اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے، یعنی ایگریمنٹس ہوئے ہوئے تھے۔ ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ ازروئے قانون مجبور نہ تھے، لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی پاک کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں۔ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ یہ والی جو آیات ہیں، اس میں جس مقدمے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا۔ تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی یہ کہ دونوں کو سنسار کیا جائے، لیکن یہودی اس سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد کو پنچ بنایا جائے، یعنی جج بنایا جائے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے اور رجم ہی کا حکم دیں تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا، لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموش رہا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں
شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور ان کا منہ کالا کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی پاک کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا۔ یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق جو تورات اور انجیل کے احکام تھے اس میں تحریف کرتے رہتے تھے۔ انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی تھی التورات تورات، فیہا جس میں ہدن ہدایت بھی تھی، و نور اور روشنی بھی تھی ایمان کی، یحکمو فیصلہ کرتے تھے، بہا اس کے ذریعے، النبیون وہ سارے نبی، الذین اسلموا جو مسلمان تھے، للذین ہادو یہودیوں کے معاملات میں، والربانیون اور علماء بھی اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، والاحبار اور فقہا بھی اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، بمستحفظوا کیونکہ اس وجہ سے کہ ان کو حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا، انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، وَقَانُوا عَلَيْهِ اور وہ تھے اس پر شہداء گواہ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے کہ ان کو ضامن بنایا گیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ اے یہودیوں کے گروہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو، ولا تشترو اور تم نہ خریدو، بے آیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا تھوڑی سی قیمت، یعنی میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ ومن لم یحکم اور جو فیصلہ جس نے نہ کیا، بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، فاولئک هم الکافرون تو یہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے فرض کر دیا ان پر، ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ان النفس کے جان کے بدلے بالنفس جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور تمام زخموں کے لیے بھی برابر کا بدلہ، فمن تصدق بہ جو صدقہ کر دے اس کے بدلے، فہو کفارۃ لہ تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اس معنی میں نبی پاک کا ارشاد ہے، جس کے جسم پر کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ اس کے ذریعے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم ان پیغمبروں کے بعد ہم نے بھیجا، بے عیسی بن مریم حضرت عیسیٰ بن مریم کو، مصدقاً جو تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ جو ان کے پاس تھی، من التورات تورات اس کی وہ تصدیق کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ، جس طرح ہم تصدیق کرتے ہیں کہ پہلی 3 ہولی بکس تھیں، ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا کیونکہ ان میں تحریف کی گئی، اپنی مرضی کے مطابق ان میں تبدیلیاں کی گئیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے ان کو یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کی، فی ہے جس میں ہدن ہدایت بھی ہے تھی، و نورن اور روشنی بھی تھی، وہ مصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی، من التورات تورات، و ہدن اور ہدایت تھی،
سراسر ہدایت تھی، وہ موعظتاً اور نصیحت تھی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولیحکم چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل اہل انجیل بما اس چیز کے ذریعے اس قانون کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا فیہ اس میں، ومن لم یحکم اور جس نے فیصلہ نہ کیا بما انزل اللہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون جو فاسق ہیں۔ انزلنا اور ہم نے نازل کی الیکا آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی الکتاب یہ کتاب یعنی قرآن، بالحق کے جو حق لے کر آئی ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے تھیں، من الکتاب کتابیں، ومہیمنا علیہ اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، فحکم تو آپ فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اما جاءک من الحق کے اس سے منہ موڑ کر جو آپ کے پاس حق آیا ہے، لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دی، منکم تم میں سے، شرعتاً شریعت بھی، ومنہاجا اور راہ عمل بھی، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم تو وہ ضرور تم کو بنا دیتا، امتم واحدتاً ایک امت، ولیکن لیکن، لیبلوکم وہ تمہیں یہ سب کچھ یہ احکامات اس لیے دے رہا ہے، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، فیما آتاکم اس چیز میں جو تم کو دی گئی ہے، فاستبقوا الخیرات تو نیکی کے معاملات میں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یعنی ہماری زندگی کا وتیرہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ بھلائی کریں، جو کچھ ہمارے ہاتھ سے نیکی ہو سکتی ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم وہ ضرور کریں، اس میں سستی نہ دکھائیں، اس میں کاہلی نہ دکھائیں، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ اللہ اللہ ہی کی طرف مرجعکم جمیعاً تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کرتے تھے، وانحکم اور اے محمد آپ فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کی مرضی کے مطابق نہ چلو، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ذریعے فیصلے کرو، واحذرہم اور ہوشیار رہو ان سے، ان یفتنوک کہ وہ تم کو آزمائیں، ان بعض کسی چیز کے بارے میں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر بھی منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا پھر اگر یہ منہ پھیرے، فَعْلَمْ تو آپ جان لیں، انما کہ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یصیبہم کہ وہ ان کو عذاب دے، ان کو مصیبت میں مبتلا کرے، ببعض ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیر من الناس ان میں سے اکثر لوگ، لفاسقون گنہگار ہیں، فاسق ہیں۔ افا حکم الجاہلیت کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے، یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ اور اللہ سے بہتر کون ہے، حکمن فیصلہ کرنے والا، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم الہمنی رشدی اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے، وَأَعِذْنِی اور مجھ کو بچا، من شر نفسی میرے نفس کی برائی سے، اللہم انکا عفو
اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کریم کرم کرنے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی لہٰذا میرے گناہ معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔